مولانا فائنل بتائیں آپ کہ یہاں پہ جو نظام ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ اگر جمہوریت کا 18 سال ہم نے دیکھ لیا انتہائی ناکام رہی ہے. آپ کراچی شہر کی میں بات کروں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور سڑکوں کا حال تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا. تو یہ 16-18 سال کی جمہوریت، تو بہتر یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نہیں فیصلے کرنے ہیں تو انہیں کو چانس دے دیا جائے، کیونکہ آپ جو نظام لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے اسلامی نظام لانا. تو بہتر یہ ہے کہ جو 70% بجٹ بھی انہیں کا ہی ہوتا ہے، 30% سیاستدان کھا جاتے ہیں، تو مکمل ان کو دے دیا جائے اور ان سے ہی بات چیت کر لی جائے. یہ بھی ہم کر چکے ہیں، یہ بھی ہم کر چکے ہیں. 10 سال ایوب خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے کتنے سال مرزا کیا نام تھا ان کا، پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی 11 سال، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت تھی کوئی 10 سال. تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم. اور جتنی خرابیاں، جتنی تباہیاں ان ادوار میں آئی ہیں، جس طرح ملک کا نظام چور چور ہوا ہے، پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکا ہے، اور جس طرح ایک فرد کی خواہش پر آئین میں تبدیلیاں اور قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، سو اسی کا تو شاخسانہ ہے. تو سیاستدان ذرا اپنے رویوں کے اوپر غور کریں، اور الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، تاکہ عوام کے نمائندے آئیں اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نواب علی شاہ صاحب. نغاری صاحب. مولانا صاحب، میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز کا رپورٹر ہوں. جی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی، تھینک یو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے باتیں کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمپرومائزنگ کیوں ہے؟ جو آپ کی باتوں سے جو تاثر مل رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ کمپرومائزنگ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد بہت بڑے اختیارات یا لاتعداد اختیارات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین اس کی کیا حد ہوگی، یا اس کے آخر کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میری جو اپنی سیاسی زندگی ہے، ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی، سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی، ایم آر ڈی فرنٹ پہ تھی. پھر اس کے بعد اگر جنرل مشرف آئے تو ہم نے ان کے ماشاء اللہ کو مسترد کیا. یہ میرا سوال ہے سیاستدانوں سے، جو میں ان کی مجلس میں دہراتا رہا ہوں اور آج وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، کہ ہم مسلسل جمہوریت کی اور اس کی تقویت کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں. ہم یہاں پر آمریت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ میں نے ان تمام قائدین کی موجودگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے. اور سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدان ہی کمپرومائز کرتے ہیں. اگر سیاستدان کمپرومائز نہ کریں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں تو کوئی قوت جو ہے وہ عوام کے حق پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی.